والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام برادران اسلام، پاکستانی بنگالی برادری کے زعماء کرام، علماء کرام، بالخصوص پاکستانی بنگالیز ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران، بالخصوص چیئرمین پاکستانی بنگالیز شیخ فیروز صاحب اور دیگر برادری کے زعماء کرام، چونکہ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے اپنی نوعیت کا، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان بنانے والوں میں بنگالی برادری کا، بنگالیوں کے اکابرین کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بھی نہیں، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. چنانچہ آپ کو معلوم ہے یوں تو پاکستان 1857 کی جنگ کی تحریک میں وجود میں آیا ہے، لیکن پاکستان کی تحریک کی بنیاد 1906 میں پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد ڈھاکہ میں نواب وقار الملک کی رہائش گاہ پر پہلا اجلاس ہوا ہے. وہیں سے پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور آگے جا کے وہ ایک بھرپور تحریک کی بنیاد پڑتی ہے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان معرض وجود میں آتا ہے. اور پھر پاکستان کے بنانے والوں میں جو کردار بنگالیوں کا ہے، اپنے جان مال عزت و آبرو کی قربانیاں دے کر پاکستان حاصل کیا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہمارے بابا اجداد کے بنائی ہوئی مملکت کے اندر بانیہ نے پاکستان کے اولاد کے ساتھ کبھی نعرہ، کبھی نادرہ اور کبھی مختلف اداروں کی زیادتیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ بالآخر ہمیں میدان میں ایک تحریک کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھنی پڑی کہ ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتی اب تک روا رکھا گیا ہے، یہ انتہائی زیادتی ہے، اس کا قلع کما ہونا چاہیے. ہماری برادری کے لوگ آپ سے نہ نوکری کا مطالبہ کرتا ہے، نہ ملازمت چاہتا ہے، اپنی مدد آپ کے تحت اپنا روزگار کماتا ہے، بلکہ پاکستان کو باہری زر مبادلہ دیتا ہے اور دریا کے سینہ چیر کر اپنی روزی تلاش کرتا ہے اور بے آباد زمینوں کو آباد کر کے اس میں شہر بناتا ہے. لیکن ہمارا پرابلم صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے شناختی کارڈ کے معاملات کے اندر مختلف ادارے مختلف اوقات میں ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو پریشان کرتے ہیں، اور کبھی کبھار معاملہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ بغیر شناختی کارڈ کی وجہ سے وہ سمندروں میں ماہی گیری نہیں کر سکتا
وہ ملازمت نہیں کر سکتا، وہ کہیں بیرون ممالک میں کام نہیں کر سکتا، اور اس طریقے سے مختلف حوالے سے پاکستانی شناختی کارڈ کے بغیر خودکشیوں کا شکار بھی ہوئے ہیں۔ اور اس تمام صورتحال کے تناظر میں آج بھائی شیخ فیروز صاحب نے ایک منظم تحریک کی شکل میں بنگالیوں کے مسئلے کو لے کر میدان عمل میں ایک تحریک کا آغاز کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں حکمران اور مختلف قانونی ادارے ہوش کے ناخن لیں، بنگالیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ کریں، اور بنگالیوں کے ساتھ بالخصوص شناختی کارڈ کے معاملات میں جو اصول ہے، جو ان کے بابا اجداد کی قربانیاں ہیں، جو ان کی تعمیر و ترقی میں محنتیں ہیں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک جو آج روا رکھا گیا ہے ان کو ختم کریں، اور بلا امتیاز ہم اپنے آپ کو پاکستانی شہری سمجھتے ہیں اور ہیں، اور اس شہریت کو مشکوک بنائے جانے کی جو بھی سازشیں ہوتے ہیں ان کے لیے ہم بھرپور مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم اکٹھی ہو کر، بھلے وہ کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوں، بھلے وہ کسی نظریے سے وابستہ ہوں، لیکن پاکستانی شہریت کے حصول کے لیے پاکستان میں رہنے والے تمام بنگالی برادری ایک اور اکٹھے ہیں، اور ایک ہی جھنڈے تلے ہو کر ہم اپنے مسائل کے حل کرنا جانتے ہیں۔ لہٰذا میں علماء کونسل کی جانب سے، پاکستانی علماء کونسل کی جانب سے بھائی شیخ فیروز صاحب کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ جس محاذ میں بھی ہمیں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ دامے درمے سکھنے ہم بھرپور تعاون کریں گے، اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے جہاں تک جانا ہوگا ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی، کبھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کو بھرپور کامیاب پروگرام بنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔